بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کلام پاک جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ نازل کیا، اور جو مسئلہ اس میں تفصیل سے اور ڈیٹیل سے نہیں آ سکا اس کی تشریح آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرما دی. تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات احادیث یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. تعلیمات قرآن متعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم الشان تحفہ ہے جو ہمیں گفٹ کیا گیا ہے. اور تعلیمات احادیث ریلیٹڈ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات بھی اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کی گارنٹی لی ہے، اور کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. بھائی یہ محمد اپنے سے بات نہیں کرتے، یہ وہی بات بتاتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الہام کرتے ہیں. اب یہ مذکورہ آیتیں ہیں ان الذین یؤذون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو مؤمنین مرد مؤمن عورتوں کو بغیر کسی خطا کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑا ہی بہتان، بڑا ہی جھوٹ اٹھایا ہے اور بڑا گناہ اٹھایا ہے. اب یہ آیتیں جب ان میں ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مناظر بھی نظر آتے ہیں. آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں توحید بھی ہے. آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بھی ہے. پھر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آیات میں حقوق العباد بھی ہے. پھر اور غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آیات میں ان مذکورہ دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر چوتھی مرتبہ غور کرتے ہیں تو یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے، معاشرت کے طریقے بتلائے ہیں،
پھر اور غور کرتے ہیں تو انہی آیات سے یہ بات بھی نکل کر سامنے آتی ہے کہ شریعت میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنا یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یقیناً یہ کلام پاک ہی کا معجزہ ہے، کلام پاک ہی کی آیتوں کی کرامت ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر غور کرتے چلے جائیں گے، جتنا بھی اس کے اندر گھستے چلے جائیں گے، ایک نئی بات نکلتی چلی جائے گی۔ اسی لیے تمام مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے کلام پاک کو سمجھنے کے لیے جب اپنی زندگیوں کو وقف کیا تو جیسا جس کا مزاج تھا اس کو اسی کے متعلق بہت سارا مواد، بہت سارا مٹیریل اور بہت ساری چیزیں مل گئی۔ ایک آدمی تصوف میں بہت آگے، اللہ اللہ کرنے میں بہت آگے، اس نے کلام پاک کو سمجھنا شروع کیا، اس نے کلام پاک میں غور کرنا شروع کیا تو اس کو اپنی فیلڈ کی چیزیں نظر آئیں۔ تھانوی صاحب نے اسی سے بیان القرآن لکھ دیا۔ ایک انسان ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، اس نے کلام پاک کو اپنے حساب سے سمجھنا شروع کیا، اپنے علم کے مطابق سمجھنا شروع کیا، اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا شروع کیا، تو انہوں نے کلام پاک سے مسئلے مسائل بے انتہا اور بے پناہ نکال دیے، انہوں نے معرف القرآن تیار کر دیا۔ پھر کسی کا مائنڈ سائنس والا تھا، انہوں نے اپنے رولز سے کلام پاک میں غور کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کلام پاک میں بہت سارا مٹیریل رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے تفسیر ماجدی کے نام سے، مولانا عبد الماجد دریا بادی نے تفسیر ماجدی کے نام سے تفسیر لکھ دی۔ تو جیسا جس کا مزاج ہے، جیسا جس کا دماغ چلتا ہے، قیامت تک کلام پاک میں غور کرتا رہے گا۔ کلام پاک نہ تعلیمات ختم ہونے والی، نہ اس کے نکات ختم ہونے والے، نہ اس کے رولز ختم ہونے والے، اور نہ اس کا مٹیریل ختم ہونے والا۔ تو کلام پاک کی جب ہم کسی آیت پہ غور کرتے ہیں، اور پھر یہ بات ایک دن پہلے بھی آئی تھی کہ کلام پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک خاص ٹاپک کو لے کر نازل نہیں کیا۔ ایسے نہیں کہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک خاص ٹاپک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹارٹنگ کی اور پھر اسی سے اینڈنگ کر دی، پوری کتاب ختم، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب تفسیر کرنے کے لیے اگر بیٹھتے ہیں، ترتیب سے اگر تفسیر کی جاتی ہے تو ایک ہی پیج میں، ایک ہی صفحے میں کم از کم 10 ٹاپک چینج ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مفسر تفسیر کر رہا ہے، ایک ہی ٹاپک پر بات کر رہا ہے یا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کلام پاک کی مختلف آیتوں کو اکٹھا کر کے لایا ہے، ان پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ سامعین کا دماغ نہ بھٹکے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلام پاک کو تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل کیا تو سچویشن یہ نہیں تھی کہ کسی ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں بتائیے، چاند کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت عورتوں کے مسائل بتا دیجیے۔ ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، حضرت انفال کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، حضرت یہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے صحابی آتے ہیں، حضرت یہ کسے کہتے ہیں؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو وہی کا انتظار کرتے۔ اب ایک ہی دن میں تمام سبجیکٹ سے متعلق آیتیں نازل ہو جایا کرتی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے کلام پاک کی یہ خصوصیت ہے، کلام پاک کا یہ اعجاز ہے، اور کلام پاک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام مصنفین نے مل کر جب اس میں غور کیا اور اس جیسی آیتوں کو لکھنا شروع کیا، اپنے من سے گھڑنا شروع کیا، تو وہ عاجز آ گئے کہ اس کی تو نہ کوئی ابتدا سمجھ میں آتی، نہ کوئی انتہا سمجھ میں آتی ہے۔ ہر ایک پیج پر، ہر ایک آیت میں پوری کی پوری شریعت نظر آتی ہے، پوری کی پوری ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز سمجھانے کی کوشش کی وہ ایک ہی آیت کے اندر آ گئی ہو۔ تو اس لیے ترتیب وار کسی ایک ٹاپک پر کتاب لکھنا یہ دنیا داری میں چلتا ہے، لیکن کلام پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ترتیب وار نہیں ہے۔ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، کسی نے آ کر اس سے سوال کر لیا، حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، کسی نے آ کر سوال کر لیا، حضرت میرے پر فلاں نے ظلم کیا ہے۔ اب وہ ادھر دیکھتا ہے تو اس کے لیے ہنس کر حکم فرما دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو عطا کر دیا جائے۔ ادھر دیکھتا ہے تو غصے سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے انتقام لیا جائے۔
تو ایک ہی مجلس میں کنڈیشن بدلتی رہتی ہے. تو اسی لیے کلام پاک کا یہ مزاج ہے کہ وہ ایک ہی طرح کی آیتوں کو ریپیٹ نہیں کرتا چلا جاتا جیسے دنیا کے مصنف اور دنیا کے آتھرز کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک میں یہ اعجاز رکھا ہے کہ ہر کس و ناقص کو اس کا ترجمہ پڑھ کر اس کا ترجمہ یاد کر کے اس سے رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کلام پاک کا ترجمہ میں نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ہوا بھی نہیں لگی آپ کو. بہت سے بخاری مسلم کی حدیث سے یاد کر کے کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، آپ کو ہوا بھی نہیں لگی بخاری اور مسلم کی حدیث کو کیا مطلب ہوتا ہے. جب کسی بھی مصنف نے کلام پاک کے متعلق احادیث مبارکہ کی تفصیل اور تشریح کے متعلق لکھنا شروع کیا تو ان کو علم نحو میں پرفیکٹ ہونا پڑا، علم صرف میں پرفیکٹ ہونا پڑا، علم منطق میں پرفیکٹ ہونا پڑا، فلسفے میں پرفیکٹ ہونا پڑا، اصول فقہ میں پرفیکٹ ہونا پڑا، اصول تفسیر میں پرفیکٹ ہونا پڑا. فقہ میں بھی ان کو مکمل مہارت ہونی چاہیے، تفسیر میں بھی ان کو مکمل مہارت ہونی چاہیے، اصول کافی میں بھی ان کو مکمل معلومات ہونی چاہیے، علم بیان میں بھی مکمل معلومات ہونی چاہیے، علم بدی میں بھی مکمل معلومات ہونی چاہیے. اور ایک آیت کب منسوخ ہوئی، اس کا حکم کون سی دوسری آیت سے منسوخ ہوا، ایک حدیث کون سے زمانے کی اور دوسری حدیث کون سے زمانے کی ہے، یہ حدیث اگر اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اگر اس آیت سے ٹکرا رہی ہے تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. اس کو ناسخ اور منسوخ کا علم بولتے ہیں. یہ بھی اس کو آنا چاہیے، اس کو ہسٹری بھی آنی چاہیے، اس کو غزوات کی بھی نالج ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جب اس کو حاصل ہوں گی تب جا کے وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کلام پاک کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کرتا ہے. ان کو سمجھ آتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے تفسیر، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے حدیث. اب یہاں تفسیر ہوگی، ایک آدمی آتا ہے بڑی بدتمیزی سے کہتا ہے کہ بند کرو یہ سب، نکل جاؤ یہاں سے. اب مجلس میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ تفسیر جاری رکھیے، اس سے میں نہیں پڑھتا ہوں. اب جتنے مجلس میں تھے سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس سے نپٹنے کا جو ارادہ کیا ہے وہ کس انداز سے کیا ہے. اس کا یہی مطلب ہوا کہ اس کو تو میں دیکھتا ہوں یہ کیسے بات کر رہا ہے اس طرح کی. لیکن یہی بات جب لکھنے والا اپنی کتاب میں لکھے گا، 50 سال کے بعد والی جنریشن اس کو پڑھے گی تو وہ صرف الفاظ پڑھے گی، انوائرمنٹ کو نہیں پڑھے گی، ایموشنز کو نہیں پڑھ سکتی. اس کو صرف یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ 50 سال پہلے مسجد رحمانیہ میں تفسیر ہو رہی تھی، ایک آدمی نے آ کر بدتمیزی کی تھی اور ایک دوسرے آدمی نے اٹھ کر کہا تھا کہ آپ تفسیر کو جاری رکھیے، اسے میں دیکھتا ہوں. اب اسے میں دیکھتا ہوں یہ ایک لفظ ہے. کوئی کہتا کہ اسے میں دیکھتا ہوں کا مطلب شاید یہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس سے کیا بات ہے. کوئی کہتا کہ نہیں، اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اسے میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے. کوئی کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تو میں بھی خبر لے لیتا ہوں. تو کوئی صحیح مراد تک پہنچے گا، کوئی نہیں پہنچے گا. تو جس نے اس لفظ میں جتنا غور کیا، کوئی پوزیٹو مائنڈ کا ہے پوزیٹو لے جائے گا، نیگیٹو مائنڈ کا ہے نیگیٹو لے جائے گا. کوئی غصے والا ہے تو اس جملے کو غصے والا محمول کر لے گا، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے تو ٹھنڈے کا. تو یہ تمام چیزیں اس طرح کے مزاج کو جاننے کے بعد، پرکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد تب علماء کرام نے تفسیر لکھی ہے، تب علماء کرام نے احادیث کی تشریح لکھی ہے. تب جا کے کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہو سکتی ہے، پھر بھی یقینی نہیں. اور آج ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں. تو تفسیر، یہ آیات جو ہیں ان کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھی گئی تاکہ آئندہ جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں سبجیکٹ ٹاپک کیسے چینج ہوتا ہے یہ اندازہ آپ کو نہیں لگ پائے گا. کہیں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت سے رہنے کی بات ہو رہی ہے، کبھی پھر آ رہا ہے کہ یہاں پر تو مؤمنین کو سرزنش ہو رہی ہے، کہیں پر پھر ایک دم بازی پلٹ جائے گی اور ایسے آ جائے گا کہ نہیں، جس نے کسی پر الزام لگایا ہے وہ گنہگار ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک ہی مجلس میں ہوتی تھی. وہ کیسے ہوتی تھی اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوتے تھے، ان تمام سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں پرو کر نازل فرما دیتے تھے. تو یہ کلام پاک میں خوبصورتی ہے کہ آیت شروع ہوئی ہے مؤمن سے، مؤمنہ سے، آیت شروع ہوئی اسلام سے، اللہ کے نام سے، رسول کے نام سے، مؤمنوں کے ساتھ جو وعدے ہیں اس کے نام سے، اور ختم کس پر ہو رہی ہے؟ کفار پر جو غضب ہوگا اس پر ختم ہو رہی ہے. تو یہ کلام پاک کا مزاج ہے.
اب آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. علماء کرام نے، مفسرین نظام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. کیسے پہنچائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ایموشنز ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ دل ہے ہمارے جیسا، نہ ہماری جیسی آنکھیں ہیں، مخلوق کے جیسے ہاتھ، کان، ناک، پیر، اعضائے انسانی سے وہ پاک ہیں، تو ان کو کوئی کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ اس کا جواب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح دنیا میں جن اسباب سے دنیا میں انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اسی طرح سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ تکلیف پہنچتی یعنی غصہ آتا ہے انسان پر. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اللہ کو تکلیف پہنچانے کی جو جو شکلیں بیان کی ہیں، جیسا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کرو کیونکہ زمانہ تو خود میں ہی ہوں. اب ہمارے اوپر کوئی حالات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنے کردار پہ ڈال کے پڑتا اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. زمانہ تمہارا ہی نام ہے، زمانہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، زمانہ کسی پہاڑ کا، اس دھرتی کا، اس آسمان کا نام نہیں، زمانہ آپ ہی ہیں اور آپ کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فإنی أنا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہی ہوں. تو اس طرح کی اگر کوئی بات کہتا ہے جس کی باتوں سے گویا کہ مایوسی کی بو آتی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی چیزوں کی تشریح فرمائی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے. تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تکلیف جو بیان فرمائی ہے وہ اپنے محبوب کی تکلیف کی وجہ سے بیان فرمائی ہے. یعنی جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے گا تو سمجھو وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. جیسا کہ عبد الرحمن بن مغفل مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله یوشک ان یأخذ، کہ جو ان سے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے سمجھو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، اور مجھے درد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو درد ہوتا ہے. اور جب درد کی یہ شدت، درد کا ایک تسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات تک پہنچتا ہے تو پھر تمہارے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسی لیے ایسے کام جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے ان سے باز رہنا چاہیے. اب ان آیات کے شان نزول کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ کس وقت نازل ہوئی. کوئی کہتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی جب نازل ہوئی. کوئی کہتا ہے کہ فلاں موقع پر نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے فلاں موقع پر نازل ہوئی. لیکن کلام پاک کی آیات میں بیسک رول یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. بات نہیں ختم. پہلے یہ کیس ہوا، یہ کیس ہوا، یہ کیس ہوا، یہ کیس ہوا، بعد میں آیت نازل ہو گئی، سب کے دروازے بند. اب یہاں مسجد میں کچھ بددیانتی ہو گئی، مسجد میں کچھ سامان غائب ہو گیا، پھر کچھ دن کے بعد اطلاع ملی کہ نہیں کوئی چور آتا ہے، پھر اطلاع ملی کہ نہیں کوئی اور آدمی یہ کام کرتا ہے، پھر پتا چلا کہ نہیں فلاں آدمی کرتا ہے. تو یہ بہت سارے کیسز ہیں، ان تمام کی وجہ سے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا گیا. اب یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگنا تمام ریزن کی وجہ سے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے لگا، اس کی وجہ سے لگا، اس کی وجہ سے لگا، بس سیفٹی کے لیے لگا ہے. تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں جو آیت نازل فرمائی وہ کسی ایک ریزن کی وجہ سے نہیں، اس کے 20 ریزن ہوتے تھے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تکلیف کہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر حقیقی تکلیف بھی دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حقیقی غصہ بھی دیکھا جائے، کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگائیے. آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو حاجت رواں مشکل کشا کہا ہے. اب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بندے کو حاجت رواں مانتا ہے، پتھروں کو پوجتا ہے، ان کو حاجت رواں مانتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت صرف اپنے لیے خاص کی ہے اس میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ آنا تو برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں رزاق ہوں، آپ رزق کی امید کسی اور سے کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ میں حاجت رہا ہوں، آپ امید کسی اور سے رکھتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر آپ کو دوسری ذات سے جوڑتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ان میں برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جن تمام چیزوں سے منع کیا ہے ان سے نہ رکنا، جن کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ سیدھا سا فارمولا ہے۔ پچھلی آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی سے، بھول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے صحابہ کرام سے کچھ تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تمہیں پرمیشن نہ ملے، اور اگر دعوت وغیرہ کا لازم ہو تو کھا کر جلدی سے نکل جایا کرو۔ صحابہ کرام بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ تو پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو خطاب تھا، ان آیتوں میں ان کفار مکہ کو خطاب تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی منافق یا رئیس المنافقین تھا۔ ہر طرح سے ہر ٹائم اس کا یہی مشغلہ رہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی ڈسٹرب کرے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی نے سب سے زیادہ افواہ پھیلائی تھی۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، عبداللہ ابی جو حرکتیں کر رہا ہے اس سے مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ان آیتوں کے گویا کے مصداق کون ہوئے؟ وہ ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور نعوذ باللہ کسی مسلمان کو تو شان یہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اگر کسی نے جان بوجھ کر کچھ کہنے کی جرأت کی، کہنے سے پہلے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اتنے سخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا حساس مسئلہ ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر کہہ دیا یا بات بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ تحقیر کر دی، توہین کا کچھ اشارہ کر دیا یا رائٹنگ میں لکھ دیا، تو اسی وقت وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی مومن کی تو ہمت ہے نہیں کہ اتنی جرأت کر دے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت منافقین اور کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہی اللہ کے رسول کو جسمانی تکلیف بھی پہنچاتے تھے، جیسا کہ آپ نے واقعہ پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے لے کر گئے کہ چلیے آپ ہمارے محلے میں آئیے، وہاں تبلیغ کیجیے، آپ کو چندہ بھی دیا جائے گا، اور پیچھے سے ایک منافق کو مسلط کر دیا، متعین کر دیا کہ اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر نعوذ باللہ بڑی بھاری چٹان گرا دے اور ان کا خاتمہ کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو ان کی چال بازوں سے آگاہ کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے محفوظ واپس ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا غیر مسلموں کے تعلق سے تو ظاہر ہے کہ وہ تو راجن تکلیف پہنچاتے ہی تھے، لیکن ایک مسلمان سے کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ کے رسول کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو نہ کرنا، جن کاموں سے رکنے کو کہا گیا ہے ان سے نہ رکنا، یہ سب سے بڑی تکلیف پہنچانا ہے اللہ کے رسول کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس سے زیادہ سخت دھمکی کلام پاک میں ہے ہی نہیں۔ لعنت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر چپک گئی، فٹ ہو گئی، تو اس کی دنیا بھی خراب اور اس کی آخرت بھی خراب۔ آج کل ہم بڑی آسانی سے لفظ بول دیتے ہیں، بہت جگہ سنتے رہتے ہیں، اس لیے سن کے ہمارے کان بھی پک گئے کہ لعنت ہے، لعنت ہے۔ لعنت اتنا اسٹرانگ ورڈ ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ سزا کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر یہ حرکت کر رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں، یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حوض کوثر پر کہہ دے میرا امتی نہیں ہے، تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، دنیا اور آخرت میں تو لعنت ان پر ہے ہی، اور ان کے لیے سخت عذاب بھی ہے۔
یہ تو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی بات ہوئی. آگے آیت میں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مختصر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو کسی مومن کو، مرد کو یا عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مقتصر، بغیر اس سے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو. انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھو اگر کچھ کیا ہے، چوری کی ہے، نعوذ باللہ زنا سرزد ہو گیا ہے، یا اسی طرح کی اور کچھ ایسی حرکت ہو گئی، شراب پی لی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی انگلی توڑ دی، تو تب تو ایک کو تکلیف پہنچانا بدلے میں صحیح ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. معاف کرے تو اچھا ہے، لیکن بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے. اسی لیے کہا بغیر مقتصر، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر ان کے کچھ کیے. اب یہ تکلیف یا تو اپنے ہاتھ سے ہو، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على انفسهم واموالهم، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان صحیح سلامت رہے، محفوظ رہے، اور دوسرا مسلمان اسی طرح سے اپنے مال پر اور اپنی جان پر بے خوف ہو. اسی لیے شریعت نے جب بھی ملاقات ہوئی ہے کیا کہنے کا حکم دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بہت چھوٹا سا لفظ اس کو سمجھتے ہیں. سلام کا جانتے ہو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر سلام کر کے کوئی غداری کر دیا کرتا تھا تو اس کو قتل کرنے کا حکم تھا. سلام کا مطلب اتنا آسانی کی طرح ہم سمجھتے ہیں. سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں صفاتی ہے. سلام کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں اپنی ذات کی طرف سے یہ ذمہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو میری طرف سے 100% سیف ہے. میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوں. اب سامنے والا اگر کمفرٹیبل ہوتا ہے تو وہ بھی پلٹ کر کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ سلام کر رہا ہو. تو سلام کا یہ مطلب ہے. اسی لیے شریعت میں سلام کی اور سلام کی پہل کرنے کی اجازت دی تاکہ آپ کسی مسلمان کو دیکھو تو یہ کانفیڈنس جو آپ ایک دوسرے مسلمان کے اندر ڈالتے ہیں اس کی ابتدا تمہاری طرف سے ہو کہ بھائی میں کتنا ہی بڑا ہوں لیکن اور آپ کتنے چھوٹے ہو دنیا کے اعتبار سے، لیکن میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے 100% معمول ہے، محفوظ ہے. یہ مطلب ہے. تو مومن اور مومنہ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا تو تکلیف پہنچاتا ہے وہ زبان سے، طرح کرتا ہے ان کے اوپر، الزام لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے، یا کوئی اور حرکت کرتا ہے. اور ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے عمل سے کسی کے راستے میں کچھ آپ نے ڈال دیا، کسی کو ایسی پلاننگ کر کے آپ نے اونچے سے نیچے لے آئے کہ اس کو احساس نہیں ہوا کہ یہ کیسے ہوا ہے، لیکن وہ سب آپ کی چال بازی کی وجہ سے ہوا ہے. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، تو اگر وہ کام زبان سے آپ نے کیا ہے تو آپ نے اپنے مسلمان بھائی پر بہتان لگایا ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بڑے گناہ کا کام کیا ہے. اور ایذائے مسلم اتنا سینسٹیو ایشو ہے پورے کلام پاک میں. جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ لا، ایک لفظ آتا ہے عربی میں لا، لا مینس نو، عربی میں جو نو ہوتا ہے، جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس کی بہت ساری لمبی چوڑی تفصیل ہوتی ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں اس کے لاسٹ تک ہم پہنچتے ہیں تو لاسٹ میں جا کر یہی پوائنٹ نکلتا ہے کہ اس لیے منع کیا ہے کہ دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، دوسرے مسلمان کا دل دکھتا ہے. لا تجسسوا، تہمیں نہ پڑھو. کیوں؟ جس کی تہمیں پڑھ رہے ہو جب اس کو پتا چلے گا تو اس کا دل دکھے گا. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ جب اس کو پتا چلے گا تو آپ سے اس کا بھرم اٹھ جائے گا. تو جتنے بھی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالوں کو برے طریقے سے مت کھاؤ. کیوں؟ جس کا حق کھا رہے ہو، جس کا حق مار رہے ہو، جب اس کو ریالٹی کا پتا چلے گا کہ پارٹنر نے بہت اچھے انداز سے دھوکہ فراڈ کیا ہے تو اس کو تکلیف پہنچے گی. تو جتنے بھی یہ طریقے ہیں لا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، لا کے ذریعے سے منع ہوتا ہے عربی میں. تو جب ان کی ریالٹی میں، ان کی تہ میں ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایذائے مسلم ہی کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے خلاصہ کیا نکلا آج کی نشست کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف جان بوجھ کر پہنچانے تو مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا ارادہ کرتے ہی کافی ہو جائے گا. ہاں جانے انجانے میں ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول نے اس بارے میں یہ فرمایا آپ نہیں کر رہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اس کے بارے میں یہ فرمایا آپ نہیں کر رہے، منع نہیں کر رہے اس کام کو. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں یہ کرنا دیں، لیکن بس کر نہیں رہے ہیں آپ.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہیں پر دوسری آیت میں جو ہمیں خلاصہ نکل کر سامنے آیا وہ یہ کہ ایذائے مسلم سے بچنا ہے اور اقرار مسلم پر محنت کرنی ہے، اور یہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ پوری زندگی کا نچوڑ، آپ بھٹکتے رہیے بھٹکتے رہیے بھٹکتے رہیے بھٹکتے رہیے، زندگی بھر تبلیغ میں وقت لگائیے، نچوڑ کیا نکلے گا؟ کوئی آپ سے پوچھے کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ تکلیف نہ پہنچاؤ، اطاعت کرو تبھی تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ 4 مہینے لگا کے آئے ہیں، آپ نے 4 مہینے 10 مرتبہ لگا لیے، کس لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ تو وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہی نا آیتوں میں کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اس کے حکموں کے خلاف ورزی کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہو، اور دنیاوی معاملات میں حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد ہی کو ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کسی مومن مؤمنہ کو، مرد عورت کو بغیر کسی ریزن کی تکلیف پہنچانا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ شریعت کا خلاصہ ہی دونوں آیتوں میں آ گیا، پوری بات ہی ختم۔ حقوق اللہ ادھر ایک آیت میں، دوسری آیت میں حقوق العباد، دونوں کو آپ فالو کرتے رہیے، کتنے بھی اندر شریعت میں گھس جائیے، جب آپ واپس پلٹ کے دیکھیں گے تو ایک طرف حقوق اللہ ہوں گے اور ایک طرف حقوق العباد ہوں گے۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے یا تفسیر میں بیٹھے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے، آپ ثواب حاصل کر رہے ہیں، فرض نہیں تھا آپ کے پاس بیٹھنا، لیکن یہاں سے نکلتے ہی آپ کسی کو باہر جا کے کہنے لگے کہ تو گنہگار ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو تفسیر میں شریک نہیں ہوا، تجھے فرشتے دیکھ لیں گے تو بخشا نہیں جائے گا، کیا ہوا؟ یا حقوق العباد میں تجاوز کر گئے، اس کو بھی دھیان رکھنا ہے۔ حقوق اللہ کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، حقوق العباد کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے۔ حقوق اللہ اگر ضائع ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا تو اس کو معاف اللہ تعالیٰ بھی نہیں کریں گے۔ اور اکثر ایسے کام جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم معافی بھی نہیں مانگتے، کیوں؟ جب ہم اسے کچھ غلطی نہیں سمجھتے۔ معافی تو تب مانگیں گے جب ہم اس کو غلطی سمجھیں، جب غلطی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر معافی بھی نہیں مانگیں گے، اور جب معافی نہیں مانگیں گے تو وہ آپ کے رجسٹر میں جو کا ایز اٹ از لکھا ہوا روز محشر پہنچے گا، وہاں گرفت ہوگی۔ تو اسی لیے حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے، آپ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے سے گریز کریں، کوشش کرتے ہیں کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے اسٹائل سے یہ بھی اس میں ایڈ کر لیجیے۔ بہت سے ایٹیٹیوڈ بھی دکھاتے ہیں، اس سے حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں۔ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، چلتے چلتے بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے 10 مرتبہ پوچھ رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ ہی رہے ہیں، گردن ہی نہیں گھما رہے ہیں آپ۔ تو ایٹیٹیوڈ سے ہمارے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ حقوق العباد کی پاسداری ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے تو حقوق العباد ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے مجلس میں کہے گئے تمام الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حقوق اللہ کو حقوق العباد کے ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا إله العالمين يا مولانا الأكرمين یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ کس امید سے پھیلائے ہوئے ہیں، کسی اور کی دربار میں، کسی اور کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے ہم قابل بھی نہیں، نہ پھیلانے کی اجازت ہے۔ مولا کریم آپ ہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور آپ ہی بخش سکتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے گناہوں پر، ہمارے گناہوں کے رجسٹروں پر اپنی رحمت کا قلم چلا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پکا سچا وعدہ کرنے والا بنائیے، وعدوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جب تک دین کی مجلس میں رہتے ہیں اثر رہتا ہے، باہر چلے جاتے ہیں اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کو دینی ماحول سے سرشار کر دیجیے، آباد کر دیجیے۔ یا اللہ اس بستی میں دین کی ایک رحمت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی جو دنیا کے جس کونے میں بھی رہ کر دین کا کام کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے، یا اللہ اس کو بھرپور اجر عطا فرما، اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کی اشاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ کسی بھی طریقے سے ہمارے عمل سے، ہمارے کام سے، عمل سے، کردار سے، قول سے یا اللہ بددیانتی نہ فرما۔ یا اللہ ایسی بات نہ نکلنے پائے کہ آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و فساد ہو رہے ہیں، اللہ ان پر رحم فرما، اپنا کرم فرما، فضل فرما، ان کو ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ اس امتحان میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کے دکھ میں شریک فرما۔
یا اللہ ہمیں بھی ان کے جیسی ہمت حوصلہ عطا فرما، قبر کی منزل آسان فرما، نزا کی مشکلات آسان فرما، ان صراط پر گزرنا آسان فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما، یا اللہ ایک دوسرے کے حق کو پہچان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لاڈلے پیارے دلارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے توفیق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔